اگر یہ حالت ہے کہ مجھے ایسا پاکستان نہیں چاہیے. جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو یہ فیصلہ ہوا تھا 20 فروری 1947 کو. ان مسائل سے تنگ آ کر ہو سکتا ہے محمد علی جناح جو ہے وہ پاکستان کا مطالبہ چھوڑ دے. جس وقت 1948 کا قانون بنا آزادی کا تو اس میں انہوں نے ایک پروویژنل تقسیم کر دی تھی کہ پنجاب کے کون کون سے جو کمشنریاں ہیں، اضلاع ہیں، وہ پاکستان میں آئیں گے اور کتنے ہندوستان میں جائیں گے. تو ان میں فیروز پور اور گرداسپور پاکستان میں شامل تھا. اچھا، یہ جو انگریز نے قانون بنایا تھا اور اس کی بنیاد 1941 کی مردم شماری تھی، کیونکہ گرداسپور بھی مسلمانوں کی میجورٹی تھی، فیروز پور میں میجورٹی تھی. لیکن 4 جون کو جس وقت ماؤنٹ بیٹن نے اپنے اعلان کے بعد پریس کانفرنس کی تو اس نے واضح طور پر کہہ دیا کہ گرداسپور اگرچہ مسلم اکثریت کا علاقہ ہے لیکن ضروری نہیں کہ یہ پاکستان میں جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، وائس نیوز کے ساتھ میں ہوں خضر بھٹا. ناظرین، پاکستان جب بنا اور پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کی موجودہ حالت، اس میں بہت زیادہ ڈفرینس پایا جاتا ہے. اگر ہم اس کو تاریخ کے لحاظ سے دیکھیں تو کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں اور پڑھے ہوئے جو ہمارے کالمز ہیں اس میں دیکھنا اپنے ایک تجربے سے وہ بڑا اور پڑھنے میں بڑا ڈفرینس ہوتا ہے. میں آج جس شخصیت کے پاس موجود ہوں ان کا تعارف بہت وقت مانگتا ہے. ان کے تعارف کے لیے ہمیں بہت وقت درکار ہے. ان کا جو تعارف ہے، ان کی خدمات ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہیں. ہمارے ایسے سیاستدان، ہمارے پارٹی کے لیڈران، ہمارے سینئر جرنلسٹ، ہمارے سینئر تجزیہ کار ان کی بکس کو پڑھتے ہیں، ان کے لکھے ہوئے کالمز کو پڑھتے ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. پاکستان جب بنا اس ٹائم یہ اس چیز کو اس نظر سے انہوں نے دیکھا، ایک ایکسپیرینس کیا، ان کا ایک لائف کا تجربہ رہا. ان کا آئین بنے، آئین ٹوٹے، پاکستان ڈیوائیڈ ہوا، بہت ساری ناانصافیاں عدلیہ نظام میں دیکھنے کو ملی، بہت ساری ناانصافیاں سیاست میں دیکھنے کو ملی. وہ ساری چیزیں آج ان سے ہم جانیں گے. یہ شخصیت میرے لیے بہت احترام رکھتی ہیں اور ان سے سیکھنا ہماری آنے والی نسلوں، ہمارے موجودہ لیڈران، ہمارے موجودہ جو بھی اس ٹائم چاہے ان کو سیاست کہہ لیں یا جس بھی ادارے کے سربراہان کو کہہ لیں، یقیناً آپ نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہوگا، ان کی بکس کے ذریعے، ان کے آپ نے باقاعدہ کالمز کے ذریعے. تو میں وقت زیادہ نہیں لوں گا ان کا، اور ان کا تعارف کراتے ہوئے مجھے بہت زیادہ وقت چاہیے. جسٹس ریٹائر سید افضل حیدر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ان کا بہت شکریہ، انہوں نے مجھے ٹائم دیا. میں وقت نہ لیتے ہوئے ان کی طرف بڑھوں گا. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کی طبیعت، آپ اس ٹائم کیسے، ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. سر آپ نے ماشاءاللہ پاکستان بنتے دیکھا آپ نے. جی جی. پاکستان کے نشیب و فراز دیکھے. آج پاکستان جس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے اس وقت جب بنا تھا اور اس وقت میرے خیال میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہ گیا. تو یہ چیزیں ہم نے تو جو پڑھا ہے اس پہ کے اوپر بات کریں گے، لیکن آپ نے دیکھا، آپ نے اس کو قریب سے جانا، پاکستان کی ایک ایک چیز کو جانا، اور آج ہم اسی چیز کو پڑھ کے جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارا پاکستان ترقی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں رکاوٹیں، کہیں نہ کہیں کمیاں پاکستان میں پیدا ہوتی ہیں. میں سٹارٹ کروں گا سر. باؤنڈری کمیشن بنا تھا 1947 میں. اس وقت وہ باؤنڈری جو کمیشن تھا اس کے نقصانات اور اس کے جو حوالے سے فوائد تھے وہ کیا تھے پاکستان کو، ذرا اس کے اوپر روشنی فرمائیں. بڑی مہربانی جی، آپ نے وقت نکالا باتیں کرنے کا. ابھی آپ نے، میں سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ آج کے پاکستان میں اور جس وقت پاکستان بنا تھا کوئی فرق نہیں ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. صحیح. جس وقت پاکستان بنا تھا اس وقت مسلمانوں کی جو حالت تھی آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. صحیح. مسلمان معاشی طور پر، تعلیمی طور پر اتنا گرا ہوا تھا کہ اکثر لوگ ننگے پاؤں پھرتے تھے. جس دن قائد اعظم نے ایک لمبا ٹور بائی ٹرین
लैलपुर जो जिसको आज आप फैसलाबाद कहते हैं, सही। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के 43 की बात है। वो सफ़र तय किया था तो उन्होंने वार्न किया था कि हर स्टेशन पर जो मुझे सैकड़ों लोग मिलने के लिए आते हैं, दे आर हाफ नेकेड, किसी की कमीज़ नहीं है, किसी के पास जूती नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, पगड़ी नहीं है, बनियान पहनी हुई है, चादर पहनी हुई है। तो अगर ये हालत है कि मुझे ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए। ही wanted an egalitarian state जिसमें इम्तियाज़ कम हो। और आज वो देहात जहाँ से बैलगाड़ियाँ निकलती थी, आज वहाँ ट्रैक्टर हैं। पाकिस्तान के जो असरात हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कि मैं कभी सोच नहीं सकता था 46-47 में कि पाकिस्तान में लोग इतने तरक्की कर जाएंगे। तो ये कहना कि आज के और पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सही है सर। लेकिन इसमें लोगों की हिम्मत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे याद है कि जिस वक्त पाकिस्तान बना था हमारे पास फल नहीं था, और अब देखें फल की बहार है, सब्जियों की बहार है, ज़राअत में बड़ी तरक्की हो चुकी है। आपके पास सारे पाकिस्तान में एक कारखाना उखाड़े में था, अब माशाल्लाह आपके पास टेक्सटाइल है, आपके पास कारें हैं, जहाज़ हैं, क्या कुछ नहीं है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये कहना कि मेरा कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ, लेकिन हमने खोया बहुत कुछ है। हमें बहुत कुछ हासिल करना चाहिए था जो हम नहीं कर सके।